قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال جاری. کراچی، پشاور، لاہور، اسلام آباد، سرگودا سمیت ملک بھر میں چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند. مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. ہائی کورٹ میں جیل منتقلی اور عدالتی دائرہ اختیار زیر سماعت ہونے کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. شہدائے میران شاہ، میجر عامر عزیز، سپاہی محمد عارف کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. اعلیٰ فوجی و سول افسران، عوام کی شرکت. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ٹھٹہ کے علاقے کینجھر کے قریب وین اور ٹرک میں خوفناک تصادم. 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے وین میں مچھلی لے کر آنے والے ماہی گیر سوار تھے. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال منتقل. سابق وفاقی وزیر فواز چودھری کی عبوری ضمانت خارج. انسداد دہشت گردی عدالت میں ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس کی سماعت. عدالت نے عدم پیشی پر فواز چودھری کی ضمانت خارج کر دی. لاہور سے گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا. پولیس نے پرویز الہی کو سخت سیکیورٹی حصار میں اٹک جیل منتقل کیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور سے اسلام آباد پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا تھا. نظر بند کرنے کی سفارش SSP اسپیشل برانچ اور IB نے کی تھی. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طارق کہتے ہیں PTI چیئرمین نے عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کر لیا. رابرٹسن ملون سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے. عالمی عدالت میں جانے کے اعلان کا مطلب ریاست اور ملک کے خلاف عالمی عدالت میں جانا ہے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا، آخری سانس تک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری گرفتاری توہین عدالت ہے. کچے میں ڈاکو آزاد ہیں اور ہمیں پکڑ رہے ہیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ڈیفالٹ کا منترا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. نگران حکومت تمام پالیسیز کو لے کر چلے تو ملک بہتر ہوگا. بولے جو معاشی تباہی ہوئی ہے وہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. موقع ملے تو پھر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمے لڑنے کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین آئی نے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کر دیا. جیفری رابرٹسن بین الاقوامی عدالتوں میں چیئرمین PTI کی نمائندگی کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں غلط معاہدوں سے بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ہم بجلی کو رو رہے تھے کہ پیٹرول بم ہم پر استعمال کیا گیا. پاکستان کی سیاست اور معیشت IMF کی مرہون منت ہے. 13 جماعتی اتحاد PDM نے عوام کو IMF کا غلام بنایا. IMF کی غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور کوئٹہ میں CTD کی کارروائی. 3 مبینہ اغوا کار ہلاک. CTD ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کے قبضے سے مغوی بچہ اور اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا ہے. ہلاک ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک